بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ آج میں جس چیز کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری چیز اور ہے کوئی نہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پنجاب میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا 2021 کے اندر۔ اس ایکٹ کا جو نام ہے وہ ہے پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ۔ میرے خیال سے زبردست یہ ایک ایکٹ پاس کیا ہم نے۔ اس کی اب میں بات اس لیے کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ بڑی چیزیں پاس ہوتی ہیں اور بڑا کچھ کیا جاتا ہے، مگر میرے خیال سے جب تک آپ امپلیمنٹیشن تک نہ آئیں اور کر کے نہ دکھائیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی دیکھا ہم نے جو چیزیں کی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پنجاب میں، جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، جب تک ہم نے شروع نہیں کی، تب تک ہم نے آ کے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی۔ اس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتاؤں۔ اب کلاس 1 سے لے کے 5ویں تک ناظرہ پڑھایا جائے گا، عربک کے اندر قرآن شریف سارا پڑھایا جائے گا۔ 6 سے لے کے 12ویں تک بچوں کو ترجمہ اس کا بتایا جائے گا، وہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اب کلاس 1 کے اندر لاسٹ جو قرآن شریف کے اندر 4 سورتیں ہیں وہ پڑھائی جائیں گی۔ کلاس 2 کے اندر پہلا اور دوسرا سپارہ پڑھایا جائے گا۔ کلاس 3 کے اندر 3 سے لے کے 8واں سپارہ پڑھایا جائے گا۔ چوتھی کے اندر 9ویں سے لے کے 18ویں سپارے تک پڑھایا جائے گا، اور 5ویں کے اندر 19ویں سے لے کے 30ویں سپارے کو پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے 12ویں کلاس تک ان کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ترجمے کے ساتھ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ بن گیا۔ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر دیکھیں، جس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کو ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی نے، جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے۔ ان کی بھی میں بہت اس چیز میں ان کا کہوں گا کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول انہوں نے بھی اپنا پلے کیا اس چیز کو پاس کروانے میں اور اس کو لے کر آنے میں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے جو پرائیویٹ سکول سے ہے، اور وہ پرائیویٹ سکولز میں نے دیکھا ہے لیٹلی کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں اور بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے ٹوپیاں لے کر آئیں اور گھر سے اسکارف لے کر آئیں۔ آپ کو جس طرح پتا ہے کہ میجورٹی پرائیویٹ سکولز اور پبلک سکولز میں بچیوں کے پاس پہلے ہی دوپٹہ ہوتا ہے یا اسکارف ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جن سکولز کے پاس یہ انتظام نہیں ہے وہ اپنے یونیفارم کے اندر اس کو ایڈ کریں، اسکارف کو، تاکہ یہ نہ ہو جی کوئی بچہ کہے جی میں گھر سے لانا بھول گیا، یہ نہیں تھا، وہ یونیفارم کا حصہ بنا دیں اس کو۔ کیونکہ آبویسلی جب اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے تو لڑکوں کو ایک کیپ پہننی پڑے گی جو ٹوپی پہننی پڑتی ہے، اور لڑکیوں کو اسکارف یا دوپٹہ یا جو بھی چیز انہوں نے سر پہ لینی ہو۔ میرا پرائیویٹ سکولز، کیونکہ کچھ پرائیویٹ سکول سے میری بات ہو رہی تھی اس سلسلے کے اندر ان کے ٹیچر سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اسکول میں یہ یونیفارم کا حصہ نہیں ہے تو ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پھر دوبارہ سے بات کی کہ آپ اس کو یونیفارم کا حصہ کیوں نہیں بنا دیتے، تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ ان کے پاس یہ ایک چیز جو ہے سارا وقت موجود ہوگی۔ اس لیے آپ کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے کہ آپ گھر سے لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر آئے، اور اس طرح کا کوئی ایشو بنے گا نہیں۔ ہوپ فلی پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اس بات پہ بہت سیریسلی غور کریں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکارفز کو یا دوپٹے کو اپنے یونیفارم کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ سب بہت زیادہ ایک اور چیز پہ سوال مجھے پتا اس پہ آ رہا تھا آگے، جو کہ میرے سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا ہے۔ اس کو ہم کریکولم کا دیکھیں حصہ بنا رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر پوری کتاب بنے گی جس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوا کرے گی۔ اب دیکھ لیں گے، مطلب اگر بچے کو سمجھ
نہیں آ رہا یا اس نے اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا کہ اس نے واقعی میں سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے خالی عربک پڑھنا ایک بڑی زبردست بات ہے، مگر اگر ہمارے بچوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی گائیڈ لائن کیا ہے، میرے خیال سے اس سے بہتر چیز نہیں ہوتی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے 1,00,000 ٹیچر کو، یہاں ہم قائد میں ہی بیٹھے ہیں، ڈی جی قائد بھی میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں، 1,00,000 ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. اور اس 1,00,000 ٹیچر میں سے 64,000 ٹیچر وہ ہیں جو پہلے ہی ایم اے عربک یا ایم اے اسلامیات ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کی پوری تیاری کی جائے اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو کروایا جائے. اس کے لیے اگر جس طرح ہمارے آگے نئے ٹیچرز ہائر ہونے بھی جا رہے ہیں پنجاب اور اکراس پنجاب، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اور ٹیچرز اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہم آخری 3rd لیول پہ پہنچ چکے ہیں ٹریننگ کی. کیوں ڈی جی قائد صاحب؟ ٹرانسلیشن والی، بالکل. سو ہم اس کی 3rd لیول پہ ہیں اس وقت ٹریننگ کی. ٹریننگز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جب ہم نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کے بعد ہی ہم ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک زبردست کام کرنے ہم جا رہے ہیں جو کہ پہلے نہ کبھی کسی نے میرے خیال سے اس پہ سوچا بھی ہوگا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے نہیں. اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ این سی او سی کی میٹنگ آج ہوئی ہے. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور پنجاب کی، میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے. اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے، پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے، اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن بچوں کو، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے. سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. مگر جو پرابلم ہے، جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا. تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی مینڈیٹوری ہے، ماسک کے بغیر بچوں کا سکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے. دوسری چیز میرے خیال سے ویکسینیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ انہوں نے زبردست کام کیا اس کے اوپر. اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. سو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئے گا. جی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن 50% دوسرے پہ. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. سو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیویئر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا. باقی چیزوں کو ہمیں ذرا زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک مینڈیٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ. سو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پلیز.
آپ پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے ہم نے ایک ایپ بنائی جس کا نام پیپرس، ٹھیک ہے جی. وہ پرائیویٹ اسکولز کو رجسٹر کرنے کے لیے آج تک کبھی کوئی ایپ بنی نہیں تھی. پرائیویٹ اسکول کو اب آپ اپنے اسکول کو آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی کو رشوت دینے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کھلانے کی ضرورت ہے. آپ اگر لوازمات پورے کر رہے ہیں تو وہ آپ آن لائن اپنے اسکول کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ ہم نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ اسکولز کی فائلیں دبی پڑی رہتی تھیں، کوئی پوچھتا نہیں تھا، رشوتیں لوگ مانگ رہے ہوتے تھے. تو ہماری یہ کوشش ہے اور رہے گی کیونکہ ایک نیا سسٹم یہ ہم لے کر آئے. سو آبویسلی اس سسٹمز کے اندر ان کو پوری طرح 100% امپلیمنٹ ایک دم نہیں ہو جاتا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 22 کے اندر، کیونکہ پھر کرونا کا بھی اتنا افیکٹ رہا، اسکول کھلے بند ہوئے اور کئی اسکول جو ہیں کرونا کی وجہ سے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سو اس لیے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 22 کے اندر اس چیز کو پوری طرح 100% امپلیمنٹ کریں. دیکھیں میری اپنی رائے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کیا رہی ہے کہ اسکول کھولنے کی رہی ہے، کیونکہ آئی تھنک سب چیزیں بند ہو جائیں تو پھر اسکولوں کے پاس جانا چاہیے. جتنا ہمارے بچوں کا نقصان پچھلے 2 سال میں ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے. میرے خیال سے جب تک سب کچھ بند نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے اسکولوں پہ نہیں آنا چاہیے. اور اس سبب تبھی آج NCOC کی میٹنگ میں بڑا یہ پلیزنٹ ماحول تھا کہ سب اسکولوں کی طرف سب سے آخر میں آ رہے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں، ایک کہ کتنا لاس ہو چکا ہے بچوں کا، اور دوسرا کہ ویکسینیشن کتنی زبردست ہوئی ہے پنجاب کے اندر. سو اس لیے میرے خیال سے سب اسکول کو بند کرنے کی طرف، میرے خیال سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اسکول بند کرنے کی طرف. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لیٹلی شروع ہوا ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح، ٹھیک ہے جی. یہ لیٹلی شروع ہوا ہے اور میں آپ کی بات سے بالکل کچھ لیول تک اگری کرتا ہوں، کیونکہ وہ ٹیمپریچرز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اب جنوری کے اینڈ میں اگر اتنی ٹھنڈ ہوئی تو پھر ہم، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسکول اب دوبارہ بند کرتے ہیں. ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک کیلنڈر بن جاتا ہے جب، تو اس کو جو ڈسٹرب کرنا ہے نا باری باری، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ اتنا سلیبس اس ٹائم میں پڑھانا ہے، اتنا سلیبس اس ٹائم میں پڑھانا ہے، اس ٹائم پہ ایگزام ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو موو کر سکیں. مگر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمیں کیلنڈر کو تھوڑا سا شفٹ اوپر نیچے کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ سکولز، کیونکہ سکول کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. جب آپ میجر ایکٹیویٹی، جو کہ نمبر 1 ایکٹیویٹی وہ سکولز کی ہے، جہاں پہ پنجاب کے اندر 1.25 کروڑ 2 کروڑ بچے سکولوں کے، کیونکہ وہ ایکٹیویٹی اتنی زیادہ تھی اس لیے اس کو پہلے بند کرنا پڑا، کیونکہ سیریسنس بہت زیادہ تھی، ویکسینیشن اتنی نہیں تھی. مگر آپ کو میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ آپ آج کی اگر اگزامپل لینا، جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی صبح، اسکول واز دا لاسٹ تھنگ، کہ اسکول کو بند کرنے کی کسی نے بات ہی نہیں کی، بند کرنے کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بچے ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ 100% کلاسز چلتی رہیں گی. جو 12 سے نیچے بچے ہیں، 12 سال کی عمر سے نیچے بچے ہیں، ان میں ویکسینیشن نہیں ہے تو ان کو شاید سٹیگر کر دیا جائے، مگر جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسز چلتی رہیں گی. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس میں 2 وجہیں تھیں. نمبر 1 کیونکہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی اور ویکسینیشن کم تھی. اب وہ دونوں چیزیں جو ہے، ویکسینیشن اتنی حکومت نے بڑھا دی ہے اور 250 ارب روپے کی ویکسینیشن حکومت نے لگائی ہے. سو حکومت نے جتنا زبردست چلایا، میرے خیال سے جس طرح ہماری حکومت نے ویکسینیشن اور کرونا کو سنبھالا ہے، میرے خیال سے دنیا اس کی گواہ ہے. کون سا والا تھا؟
اومیکرون کا دیکھیں، اومیکرون تو آنا ہی آنا تھا. یہ نہیں آپ کبھی بھی کون سا ملک ہے جہاں پہ نہیں ہے اس وقت. سو اس لیے بالکل ہم پریپیئرڈ ہیں. آپ کو اس وقت پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ویکسینیشن اتنی ہوئی کہ آپ دیکھیں جو اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں وہ والے ایفیکٹس نہیں ہیں جس طرح پہلے یا دوسرے یا تیسرے سٹرین کے آئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلس پہ اس طرح پریشر نہیں جس طرح پہلے تھا کیونکہ ویکسینیشن لوگوں کی گئی. ویکسینیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ایفیکٹس ہیں وہ کم ہیں. سو اس لیے آنا تو تھا. دیکھیں آپ اس چیز سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم بالکل لاک کر کے ملک کو بیٹھ جائیں کہ کوئی اندر باہر نہیں جائے گا یا کچھ ہوگا نہیں. جو اس طرح کے سٹرینس ہیں وہ تو آئیں گے. صرف ویکسینیشن سے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. دیٹ از دی اونلی تھنگ. دیکھیں مجھے اس طرح کی کوئی سٹوری کا پتہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ میڈیا پہ اس لیے نہیں آتا جب تک ضروری بات نہ کرنی ہو، کوئی ضروری چیز نہ ہو. جس طرح جس چیز پہ آج میں نے بات کیا میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری چیز تھی کوئی نہیں. اور پلس ہم فوکس کر رہے ہیں اسکولوں کے اوپر. ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو چیزیں پچھلے 2 سال میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کو میک اپ کیا جائے اور کس طرح کیا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ آگے اور پرابلمز آتی ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل ہم نے کرنا ہے. سو اس لیے عوامی ایشو جو ہے جو آپ مری کا جس طرح کہہ رہے ہیں، مری کا بڑا افسوسناک حادثہ ہوا ہے یہ. اور دیکھیں اس میں ملٹیپل ایشوز تھے اور وہ ملٹیپل ایشوز گورنمنٹ اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ہیوج تھنگ یہ جو مری والا ہوا ہے. اور اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی ایسی چیز ہو. حکومت کی تو یہ پوری کوشش ہے کہ دوبارہ کبھی ایسی چیز نہ ہو. سر ایک یکساں ثابت تعلیم کے حوالے سے ہے یہ بتا دیں بہت سے لوگ شاید لاعلم ہیں کہ کیا آپ نے بھی آپشن دی ہے اسکولوں کو کہ وہ اپنی کتابیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے 5-6 ہزار روپے مانگے جا رہے ہیں کہ ہماری کتابیں جو لگائی جائیں جو گورنمنٹ نے کہا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھانی ہے اس سے مس یوز نہیں ہے. تو یہ اس پر تھوڑا سا کوئی پنجاب میں اس طرح کی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے. ہم ایگزیکٹلی اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کو شروع کیا تھا. آج بھی انہی رولز اور اسی پروسیجرز پہ ہم چل رہے ہیں. ہم نے کسی کو کوئی آپشن نہیں دی. اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہتا ہے تو وہ SRM کی شکل میں ہم نے جو پہلے بھی کہا تھا سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل کی شکل میں وہ ایکسٹرا پڑھا سکتے ہیں بالکل. کیونکہ دیکھیں ایک پرائیویٹ اسکول اگر 10,000 لے رہا ہے فیس اور ایک 50,000 روپیہ فیس لے رہا ہے تو اس نے اپنی 50,000 روپے والی فیس کو جسٹیفائی تو کرنا ہے نا. تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ SRM ایک کیا ہماری طرف سے 10 SRM پڑھائے مگر بکس جو ہیں وہ ہماری. لیکن جو سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی پڑھائی جائیں گی ساتھ. صحیح سر جو سرکاری اسکولوں میں بکس پڑھائی جا رہی ہیں وہ اس کا نفاذ نہیں ہے اسکولوں میں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بکس خریدیں اور اس کو جو ہے نا وہ بچے پڑھیں. نہیں ایسا کوئی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. سر لیکن بہت جگہوں پہ یہ چیز تو چل رہی ہے کہ جس چیز کو آپ سپلیمنٹری سلیبس کا نام دے رہے ہیں وہ سپلیمنٹری سلیبس کے اوپر والدین کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو سنگل نیشنل کریکولم کے تحت جو حکومت نے کتابیں جاری کی وہ تو علیحدہ اپنی جگہ کے اوپر ہے وہ ہم لیں گے ہی لیں گے وہ ہم پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ 10-12 ہزار کا یہ کورس بھی لیں ہم نے یہ کورس جو ہے یہ بھی پڑھانا ہے. یہ دو پیرالل کورسز چلنا جو کہ اس کو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں بک جو ہے ٹیکسٹ بک وہ ایک الگ چیز ہے اور SRM وہ ہر اسکول میں ہمیشہ سے جاتی ہے. وہ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے وہ کہیں پہ بھی چینج نہیں ہے. وہ وہی ہے جو ہم لے کر آئے تھے وہی ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. جو سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہے وہ obviously وہ ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے جو آپ ایز اے سپلیمنٹری کہیں پہ بھی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اب آپ ہر چیز سے تو روک نہیں سکتے نا سب کو. آپ ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہ رہا ہے تو میں ان کو روک تو نہیں سکتا کہ جی آپ ایکسٹرا نہ پڑھائیں. یہ تو ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہتا ہے اور وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں. میرے پاس پیرنٹس بھی آئے اسی بات پہ. انہوں نے کہا جی اگر ہمارے بچے ایکسٹرا پڑھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ایکسٹرا جو پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھائیں ضرور. جو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے کہ نہیں جی بس اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھا سکتے. سو دیٹس ناٹ پاسبل. سر آپ وزٹ کریں آپ کو تھوڑا سا پتا چلے کہ کس طرح سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی بکس ہے لیکن یہ ہم نے خود تیار کروائی ہے. یہ نام دیکھ کر وہ
آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں اور میں اس کا آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ مائی سیلف. آپ کو میرا پتا ہے کہ آپ وزٹ آپ کو پتا ہے میں کہ وزٹ سارے پنجاب میں کرتا رہتا ہوں, سو اس لیے دیٹس وائی. جی اس کے علاوہ بتائیں. ڈاکٹر صاحب جو اگلا 8ویں 6 سے 8ویں ہے اس کے لیے جو حساب تیار ہو چکا ہے کب تک اس کی تیاری مکمل ہو جائے گی, کیونکہ اب 6 سے 8ویں کی باری ہے پہلے. جی میں آپ کو اس پہ بتا دوں, اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی نوٹیفائڈ کریکولم فیڈرل کی طرف سے آئے گا اور پھر ہم اس کو پہلے ہماری کیبنٹ پاس کرے گی, پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سارا پہلے دیکھے گا اور پھر کیبنٹ پاس کرے گی اور پھر اس پہ بکس بنیں گی اور پھر اس کو انشاءاللہ تعالی اس اگست میں امپلیمنٹ کروایا جائے گا. ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں کمی ہے بالکل, 32 سے 33 ہزار اس وقت ہم نے سمری اس کی چلائی ہے. میرے خیال سے ہم رائٹ اوے اگلے 60 ڈیز کے اندر یہ ایڈ نکل آئے گا تاکہ سب کو یہ پتہ لگ جائے کہ 15 سے 16 ہزار ٹیچرز کو ہم فوراً کریں گے سکولز کے اندر. ان کا جو بھی پروسیجر ہے وہ سارا طے ہو رہا ہے اس وقت, اور پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے اندر جتنی میکسیمم ہم ویکنسیز ہیں ان کو پورا کریں. اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلے 30 to 60 ڈیز کے اندر انشاءاللہ تعالی پہلا ایڈ چلا جائے گا. یہ آپ نے تھوڑا سانس چینج بھی کیا, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے آرڈی ٹیچر رکھے ہیں, اس کے جو مستقل رکھنے سے پینشن کا بوجھ ہے وہ حکومت میں پڑتا ہے, تو آپ سے مستقل ٹیچر نہیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں ویکنسیز جو ہیں وہ ویکنسیز ہیں, ان کو تو ہم نے فل کرنا ہے نا. جو ہم نے ایکسٹرا ٹیچرز رکھے تھے, ایس ٹی آئیز رکھے تھے, وہ عارضی ہیں, وہ ہم نے اس میں نہیں. یہ جو ویکنسیز ہیں یہ شروع کی ہیں, یہ وہ والی نہیں کہ ہم کوئی نئی جگہ ان کے لیے بنا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پہلی ویکنٹ سیٹس ہیں ٹیچرز کی, اور ان کی پہلے سارے پیسے سب چیزیں ان کے پہلے ان پلیس ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیمپرری ٹیچرز کی, وہ ہم نے ہائر کیے ہیں, وہ ہم نے ٹرائبل ایریاز میں بھی ہائر کیے ہیں, سب جگہ ہائر کریں جو کہ صرف کانٹریکٹس کے اوپر ہوں گے, پرماننٹ نہیں ہوں گے. ہاں ادھر سے تو سوال آنا تھا, مجھے پتا ہے دیر سے آئے ہو. اچھا اچھا. دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم تقریباً آن لائن کر چکے ہیں, میں آپ کو پہلی دفعہ بتاؤں جو آپ نے بھی بتایا, اس سے مجھے ایک اور چیز, ہم نے جو اے سی آر کی ہے, یہ ذرا نمبر سن لیں آپ. صرف اے سی آر ہم نے آن لائن کی نا پہلی دفعہ اس سال, 3,40,000 لوگ اپنی اے سی آر جمع کروا چکے ہیں آن لائن, پہلی دفعہ. کبھی سوچا بھی کسی نے نہیں تھا. اور میرے خیال سے 15 سے 20,000 لوگ 30,000 لوگ رہ گئے, ان کے لیے ہم تھوڑی سی ایکسٹینشن دے رہے ہیں. مگر پہلی دفعہ یہ ہوا. آپ دیکھنا کہ یہ لیو ان کیشمنٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ دیکھنا, یہ سارے سسٹمز جو ہے نا جب یہ ایک دفعہ چل پڑے, جس طرح میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, جس طرح ہیلتھ کارڈ کا لوگوں کو تب پتہ لگے گا جب وہ یوز کر چکے ہوں. آپ کسی کو ہیلتھ کارڈ پکڑا دو, اس کو کوئی پتہ نہیں سمجھ آتا, وہ کہتا ٹھیک ہے ہاں جی دے دیا بڑی مہربانی. مگر جب اس کی فیملی گزرے گی نا, آج سے 1 سال کے بعد آپ کو پتہ لگے گا ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہوا ہے, یہ اے سی آر کا کیا فائدہ ہوا. جس طرح اب لوگوں کو سمجھ آتی ہے ٹرانسفر کی, جو ہم نے 2 سال پہلے کی تھی, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. مجھے جن لوگوں نے آ کے مجھے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں آنا نہیں پڑا, کرنا نہیں پڑا, خود ہی ہو گئی, میرٹ پہ ہو گئی, اس کا پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا. سو یہ چیزیں ہو جائیں گی, آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی. مگر میں اے سی آر کی وجہ سے اتنا خوش ہوں اس دفعہ کہ 90% لوگوں نے اپنی اے سی آر آن لائن جمع کروائی. اور اس کا فائدہ کیا ہے, 2 آفیسرز ہیں, اگر لیٹس سے اے کے پاس جانا پھر بی کے پاس جانا, اگر اے آفیسر نے اے سی آر کو نہ آگے چلایا نا, کہ رشوت کا انتظار کرتا رہا کہ وہ پیسے دے گا تو پھر ٹیچر پیسے دے گا پھر میں آگے چلاؤں گا, وہ 7 دن کے بعد آٹومیٹکلی موو کر جائے گی دوسرے آفیسر کے پاس, اور آفیسر اے کی رپورٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو رشوت کھلانے کی ضرورت نہیں, اس کو 1 ہفتہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے.
सो दैट इज, आई मीन, ऐसे सिस्टम्स इंशाल्लाह ताला लेकर ये इन प्लेस हो जाएंगे कि आप देखना जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी जेल में डालेंगे। सो इसलिए, मगर ये है कि मैं आपको ये चीज बता दूं, और मैं सब जितने टीचर्स हैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं, और ये मैं इंशाल्लाह ताला हर दफा ये मैसेज दूंगा कि जो चीजें, जो आसानियां हम उनके लिए पैदा कर रहे हैं ना, और जो हमने की हैं और जो हमने आगे भी करनी है, अगर कभी भी कोई इसको बदलने की कोशिश करे ना, तो इसके लिए आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि ये आपकी आसानी है, ये आपके लिए किया जा रहा है, आपकी जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है, ताकि आप वो करें जिसके लिए आपको हायर किया गया, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो मेरा टीचर से ये होगा कि कभी भी जो सिस्टम्स हम इस वक्त जगह पे आपके लिए लगा रहे हैं और जिनकी वजह से आपकी जिंदगी आसान हो रही है, कभी भी इनको कोई छेड़ने की कोशिश करे, चेंज करने की कोशिश करे, इनको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करे, आपने आवाज जरूर उठानी है। बहुत शुक्रिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूं टीचर्स को कि कभी भी कोई छेड़े, अगर मैं भी इनको ऊपर नीचे करने की कोशिश करूंगा तो मेरे खिलाफ भी आवाज जरूर उठाएं। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितना लोग इंतजार करते हैं ना कि पब्लिक स्कूल के टीचर की जॉब का, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल में तो कुछ भी पैसे नहीं दिए जाते। बड़े लिमिटेड प्राइवेट स्कूल हैं जो कि कोई अच्छी पे कर रहे होंगे। जितनी अच्छी पे पब्लिक स्कूल के टीचर की है, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल का टीचर उसके करीब भी नहीं है, अगर आप नंबर्स पे जाएं, क्योंकि गिनती के प्राइवेट स्कूल कोई अच्छी पे कर रहे होंगे। मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल जो है वो उतना अच्छा पे नहीं कर रहा जितना पब्लिक स्कूल का टीचर अच्छा पे हो रहा है। जी बिल्कुल, वजीर आला जबरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।